پیارے دوستو، کربلا کی جنگ میں اہل بیت اور خاندان رسول کے ایسے عظیم افراد شہید ہوئے جن کی قربانیاں دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ انہی عظیم شہیدوں میں ایک نام حضرت مولا عباس علیہ السلام کا بھی ہے، جو وفا، سعادت اور جانثاری کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ مولا عباس علیہ السلام نے دین اسلام اور حق کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی۔ کربلا کے میدان میں انہوں نے ایسی بہادری اور دلیری دکھائی کہ دشمنوں کے دلوں پر ہیبت چھا گئی۔ انہوں نے آخری سانس تک اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نبھایا اور وفاداری کی ایسی مثال قائم کی جسے دنیا کبھی بھول نہیں سکے گی۔ پیارے دوستو، روایتوں میں آتا ہے جب بیوی فاطمہ سلیم اللہ علیہا کا وقت آخری قریب آیا تو آپ نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، میرے بعد کسی شجاع اور بہادری قبیلے میں نکاح کیجیے گا، اللہ آپ کو اس نگاہ سے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو میرے حسین کا مددگار اور نگہبان ہوگا، آپ اس کا نام عباس رکھے گا۔ چنانچہ جناب سیدہ کی شہادت کے کچھ عرصے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب سے مشورہ کیا، جو عرب کے قبیلے اور نسب کے بڑے ماہر مانے جاتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے کسی ایسے گھرانے کی خاتون تلاش کیجیے جو بہادری، شجاعت اور بلند اخلاق میں مشہور ہو۔ حضرت عقیل نے عرب کے مشہور اور بہادر قبیلے کلاب کی بیٹی فاطمہ بنت حجاب کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ خاتون ایک بہادر اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کا نکاح بیوی فاطمہ بنت حجاب سے طے ہو گیا۔ ان کے والد حضرت حجاب نے ان کا نام فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلیم اللہ علیہا کی محبت میں رکھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح رسول اللہ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، میں بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہوں تاکہ روز قیامت میری بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلیم اللہ علیہا کی کنیز بن کر اٹھے۔ اور یوں 17 رجب شب جمعہ 21 ہجری کو مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت حجاب کا نکاح مبارک مکمل ہوا۔ نکاح کے بعد جب بی بی فاطمہ بنت حجاب رخصت ہو کر مولا علی علیہ السلام کے گھر پہنچی تو انہوں نے اس مبارک گھرانے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں اہل بیت کی خدمت کا عہد کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد بی بی فاطمہ بنت حجاب نے مولا علی علیہ السلام سے عرض کیا، یا علی، میں نہیں چاہتی کہ مجھے فاطمہ کہہ کر پکارا جائے، کیونکہ یہ نام جناب فاطمہ زہرا سلیم اللہ علیہا کا ہے۔ جب حسن اور حسین کا نام سنیں گے تو انہیں اپنی عجیب والدہ کی یاد آئے گی اور ان کا غم تازہ ہو جائے گا۔ بیوی کی یہ بات سن کر مولا علی علیہ السلام ان کی محبت اور اہل بیت سے عقیدت کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، آج سے ہم تمہیں البنی کہہ کر پکاریں گے۔ یہی وہ مقدس خاتون تھی جنہوں نے دنیا بعد میں البین یعنی بیٹی کا ماں کے نام سے جانے لگی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اہل بیت کی محبت، خدمت اور وفاداری میں گزار دی۔ کچھ سمے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بیٹی کی نعمت عطا فرمائی، جن میں سب سے بڑے اور سب سے مشہور حضرت مولا عباس علیہ السلام تھے۔ وہ شخصیت جن کی وفا، بہادری اور جانثاری کو دنیا آج بھی سلام کرتی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ پیارے دوستو، بی بی اول بنی سلیم اللہ علیہا اپنے تمام بیٹوں کی ایسی تربیت کرتی تھی، ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہمیشہ زندہ رہے۔ آپ اکثر اپنے بیٹوں سے فرماتی تھی، خبردار، حسن اور حسین کو صرف اپنا بھائی مت سمجھنا بلکہ انہیں اپنا آقا اور سردار سمجھنا۔ جناب عباس علیہ السلام نے بچپن ہی سے اپنی والدہ کی ان نصیحتوں کو دل میں بسا لیا تھا۔ آپ کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے
بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو اکثر رات کے وقت پیاس لگ جاتی تھی اور آپ پانی طلب فرماتے تھے۔ جانبہ عباس علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام پانی مانگے آپ فوراً ان کی خدمت میں پانی پیش کر سکے۔ بس یوں ہی وقت گزرتا گیا، جناب عباس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے۔ پیارے دوستو، جب جناب عباس علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کا نکاح بی بی لبابہ سے ہوا، جو ایک بے حد شریف اور نیک خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک نکاح سے جناب عباس علیہ السلام کو 5 اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دردناک گھڑی آئی جب مولا علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دور کا آغاز ہوا۔ حالات لگاتار بگڑتے جا رہے تھے اور آخرکار وہ وقت بھی آیا جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن بی بی سغرا سلام اللہ علیہا بیمار کی وجہ سے سفر پر نہیں جا سکی، اس لیے ان کی دیکھ بھال کے لیے بی بی اول بنی سلام اللہ علیہا مدینے میں ہی رہی۔ اس طرح جناب عباس علیہ السلام کے چھوٹے شہزادے عبید اللہ بھی وہی رہے، جن کی عمر اس وقت بہت کم تھی۔ بعد میں انہی کے ذریعے حضرت عباس علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی۔ جب بی بی اول بنی سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں اس مشکل سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے چاروں بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے بیٹو، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ آخر دم تک اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا، ان کی حفاظت میں اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے مت ہٹنا۔ یاد رکھنا، اگر تمہاری موجودگی میں میرے حسین پر کوئی مصیبت آ گئی تو قیامت کے دن میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بی بی اول بنی کی یہ نصیحت سن کر چاروں بیٹوں نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ جب تک ان کے جسم میں سانس باقی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر چاروں بھائی اپنی والدہ بی بی اول بنی سلام اللہ علیہا سے الوداع کہہ کر امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ سفر کے دوران اہل بیت میں خیمے اور قافلے کی ذمہ داری انہی چاروں بھائیوں پر تھی، جبکہ جناب عباس علیہ السلام پورے لشکر کے ساتھ علمدار تھے۔ آخرکار قافلے کربلا پہنچا اور پھر 10 محرم کی صبح آ گئی۔ جب بنی ہاشم کے جوان ایک ایک کر کے میدان جنگ میں جانے لگے تو جناب عباس علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے بھائی آپ کی راہ میں اپنی جان قربان کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور شہادت کا جامہ نوش کر گئے۔ اپنے بھائیوں کی شہادت کے باوجود جناب عباس علیہ السلام صبر کے ساتھ اپنے مولا کے حکم کا انتظار کرتے رہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اپنے بھائیوں اور بیٹوں کی شہادت کے بعد جناب عباس علیہ السلام بار بار امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے، لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے، اے عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہارا رہتے ہوئے میرے خیموں کا سہارا قائم ہے۔ چنانچہ جناب عباس علیہ السلام صبر کے ساتھ دیکھتے رہے اور اہل بیت کے جوان ایک ایک کر کے شہادت کا جامہ پیتے گئے، لیکن جب 3 دن کے مسلسل پیاس کی وجہ سے بچوں کی سسکیاں اور التش التش کی صدائیں آپ کے کانوں میں پہنچی تو آپ کا دل بے چین ہو اٹھا۔ آپ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے مولا، یہ معصوم بچہ پیاسا سے تڑپ رہے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں نہر فرات سے پانی لے کر آؤں۔
یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی. آپ نے اپنے بھائی کو دیکھا اور فرمایا اے عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے اپنی بہن زینب سے اجازت لے لو. بس یہ سنا ہی تھا کہ جناب عباس علیہ السلام بی بی سکینہ سلیم اللہ علیہ کو ساتھ لے کر بی بی زینب سلیم اللہ علیہ کو خیمے کے باہر پہنچے اور ادب سے بیٹھ گئے. پھر عرض کیا اے میری آقا آزادی آج آپ نے اس بھائی کو اجازت دیجیے تاکہ میں نہر فرات سے بچوں کے لیے پانی لا سکوں. بی بی زینب سلیم اللہ علیہ نے جب جناب عباس علیہ السلام کی آواز سنی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی اور آپ نے فرمایا اے میرے بھائی عباس آج مجھے اپنے بابا علی علیہ السلام کی وہ بات یاد ہے جب انہوں نے میری آنے والی مصیبتوں کا ذکر کیا تھا. میں اپنے بابا سے کہہ رہی تھی کہ جس بہن کا عباس جیسا بہادر اور وفادار بھائی موجود ہے اس پر مصیبت کیسے آ سکتی ہے. یہ سن کر جناب عباس علیہ السلام کی آنکھیں بھی اشک ہو گئی. آپ نے اپنی بہن سے اجازت لی اور نہر فرات کی طرف روانہ ہو گئے. جیسے ہی جناب عباس علیہ السلام فرات کے قریب پہنچے آپ نے دشمن کی صافوں پر ایسا دلدار حملہ کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے راستہ صاف ہو گیا اور آپ دریا کے کنارے پہنچ گئے. آپ نے فوراً مشک کو اپنی پانی سے بھر لیا اور خود ایک قطرہ بھی پیے بنا خیموں کی طرف لوٹ پڑے. ادھر جیسے ہی فوج یزید نے دیکھا کہ مولا عباس علیہ السلام پانی لے کر خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے بیچ ہلچل مچ گئی. انہوں نے احساس ہو گیا کہ اگر یہ پانی امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک پہنچ گیا تو ان کی ساری کوششیں ناکام ہو جائے گی. چنانچہ دشمنوں نے چاروں طرف سے جناب عباس علیہ السلام کو گھیر لیا اور آپ پر تیروں کے نیزوں اور تلواروں سے حملہ شروع کر دیا. جناب عباس علیہ السلام دشمن کی فوج سے لڑتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. تاریخ میں آتا ہے کہ آپ پر ہزاروں کی تعداد میں تیر برسائے گئے لیکن آپ ہر حال میں مشق کو مضبوط رکھتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے رہے. جب آپ نے تیروں کی روکنے کے لیے ایک مرتبہ اپنا بازو اٹھایا تو پیچھے سے ایک ظالم نے وار کیا اور آپ کا ایک بازو کٹ کر زمین پر گر گیا. لیکن اس حالت میں بھی آپ کی فکر صرف یہ تھی کہ کسی طرح پانی امام حسین علیہ السلام کے پیاسے بچوں تک پہنچ جائے. آپ نے مشق اور علم کو دوسرے بازو میں سنبھالا اور خیموں کی طرف بڑھتے رہ گئے مگر دشمنوں نے پیچھے نہ چھوڑا. کچھ ہی دیر بعد ایک اور ظالم نے آپ کو دوسرا بازو پر وار کیا اور وہ بھی تن سے جدا ہو گیا. اس کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری. آپ نے مک کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور اسی جذبے کے ساتھ خیموں کی طرف بڑھنے لگے. اسی دوران ایک تیر آگے پاک کی دائیں آنکھوں میں لگ گئی. درد کی شدت کے باوجود آپ آگے بڑھتے رہے. تبھی ایک اور تیر آ کر مشق میں لگ گیا اور پانی زمین پر بہنے لگی. اس کے بعد ظالم نے آپ کے سر مبارک کو گرزا کر زیرادار وار کیا. یہ وار اتنا سخت تھا کہ آپ گھوڑے سے زمین پر آ کے زمین پر گرتے ہی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ پر حملہ شروع کر دیا. تیروں نیزوں اور تلواروں کی زخموں کے ذریعے آپ کا پورا جسم مبارک لوہا لوہا ہو گیا. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے علم کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا آپ فوراً دشمن کے لشکروں کے بچیرتے ہوئے جناب عباس علیہ السلام کے پاس پہنچے. آپ نے اپنے وفادار بھائی کا سر امین کو گود میں رکھا لیا اور غم سے بھر کر انہی طرف دیکھنے لگا. جناب عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا اے میرے آقا آج صبح سے اب تک آپ اپنے تمام عزیز کی لاشوں میدان کربلا سے خیموں تک لے کر جاتے رہے لیکن میری ایک وصیت ہے کہ میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائیے کیونکہ بی بی سکینہ سلیم اللہ علیہ اس امید میں بیٹھی ہے کہ ان کا چاچا پانی لے کر لوٹے گا. اگر وہ مجھے بس اس حالت میں دیکھے گا لیکن تو یہ صدقہ ان کے بہت بھاری ہوگا اس لیے مجھے یہی چھوڑ دیجیے. یہ عرض کرنے کے بعد جناب عباس علیہ السلام اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ نے بھائی کو
شہادت پر امام حسین علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا۔ آپ کا حالق اور خالی مشق لے کر خیموں کی طرف لوٹے۔ جیسے ہی اہل بیت کی بیویوں اور بچوں نے الگ کو جھکا ہوا مشق کو خالی دیکھا، خیموں میں خاتمہ گر گیا۔ یہی آواز بلند ہو گئی، ہر طرف غم اور اداسی چھا گئی۔ اس کے بعد 10 محرم کا وہ درد وقت بھی آیا جب امام حسین علیہ السلام نے راہ خدا اپنی جان قربان کر دی۔ آپ کی شہادت کے بعد اہل بیت کی بیٹیوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ مولا عباس نے کربلا میں اپنی پوری زندگی اور اپنا سب کچھ اپنے مولا امام حسین علیہ السلام پر قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنی امی جان کی ہر نصیحت پر آخری سانس تک قیامت تک رہے۔ کربلا کے میدان میں آپ نے بہادری اور وفاداری عطادت میں ایسی مثال پیش کی، آج بھی آپ کا نام عزت اور عقیدت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ نے دونوں بازو کٹ جانے کے بعد بھی اپنی ہمت نہیں ہاری، بلکہ آخری دم تک امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے بچوں کی خدمت کا فرض نبھاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کی بہادری، وفا اور قربانی کا ذکر ہوتا ہے تو جناب عباس علیہ السلام کا نام سب سے روشن ستاروں کی طرح چمک کر نظر آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اہل بیت سے سچی محبت کرنے، ان کی سیرت پر چلنے اور ان کے بتائے ہوئے حق کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس لائک کریں، دوستوں اور رشتہ داروں کو اس ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔